بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدستور الجھتے اور سر جھکائے ہوئے میں نے قاضی کو دروازے تک چھوڑا اور جھوٹے برتن اکٹھے کرنے تیزی سے بڑے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ میں بابا زمان اور سرگردہ درویش کو اسی حالت میں بٹا پا کر حیران ہوا جس میں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ کوئی بھی ایک لفظ تک نہ بولا۔ میں نے حیرانی سے یہ سوچتے ہوئے انہیں کنکنیوں سے دیکھا کہ آیا لفظوں کے بغیر گفتگو جاری رکھنا ممکن تھا۔ جتنی دیر ہو سکا میں وہی منڈلاتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد میرے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ میں نیم دلی سے پیر گھسیٹتے واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی باورچی نے احکامات کی پوچھاڑ کر دی۔ روز وہ مجھ سے کسی کتے کی طرح کام کرواتا اور اس تشدد کو میرے روحانی تربیت کا حصہ قرار دیتا تھا، یوں جیسے چکنائی برے برتن دھونا کسی بھی طرح روحانی ہو سکتا تھا۔ کمگو باورچی کا ایک پسندیدہ جملہ تھا، صفائی عبادت ہے، عبادت صفائی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو بغداد کی ساری گھریلو عورتیں روحانی مرشد بن چکی ہوتی۔ ایک بار میں نے جواب میں یہ کہنے کی جرات کی تھی۔ اس نے لکڑی کا چمچ میرے سر پر دے مارا اور اپنے پیپڑوں کی پوری قوت سے دبوچا۔ ایسی چغل خوری اور بدگوئی تمہیں کہیں نہیں پہنچائے گی بیٹے۔ اگر تم درویش بننا چاہتے ہو تو لکڑی کے اس چمچ کی طرح گونگے بن جاؤ۔ کسی نو مرید میں باغی پن کوئی اچھی خصوصیت نہیں۔ کم بولو، تیزی سے باشعور بنو۔ مجھے باورچی سے نفرت تھی، مگر اس سے بڑھ کر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے حکم عدلوی نہیں کی تھی، یعنی آج شام سے پہلے تک۔ جیسے ہی باورچی نے اپنی پشت موڑی، میں چپکے سے باورچی خانے سے نکلا اور دبے قدم دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں سرگردہ درویش کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کون تھا وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس خانقاہ کے درویشوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حتیٰ کہ تب بھی جب وہ انکساری سے سر جھکائے ہوتا عذابناک اور سرکش لگتی تھی۔ اس سے متعلق کچھ ایسا بے حد غیر معمولی اور ناقابل پیشگوئی تھا کہ جو تقریباً دہشت خیز تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دے سکا، لیکن جلد ہی میری آنکھ کے اندر کمرے کی نیم تاریکی کی عادی ہو گئی اور میں اب ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے افندی کی یہ پوچھتی آواز سنائی دی کہ مجھے بتائی شمس تبریز، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ کے لے آئی ہے؟ کیا آپ نے اس مقام کو خواب میں دیکھا ہے؟ درویش نے اپنا سر ہلایا۔ نہیں، مجھے یہاں لانے والا خواب نہیں، وہ ایک کشف تھا۔ مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیے۔ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، بابا زمان نے نرمی سے کہا۔ بس یہ ہے کہ کسی کو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خواب نہیں دیکھتے۔ لیکن میں نہیں دیکھتا، درویش نے اصرار کیا۔ یہ اس سودے کا حصہ ہے جو میں نے خدا سے کیا۔ آپ جانتے ہیں، اپنے لڑکپن میں نے فرشتے دیکھے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کائنات کے اسرار کھلتے دیکھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتائی تو وہ خوش نہ ہوئے اور مجھے خواب نہ دیکھنے کا کہا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو اپنے راز میں شریک کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک خوابوں میں مبتلا شخص تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جواب بھی مختلف نہ تھا۔ آخر کار میں سمجھ گیا کہ لوگ جب بھی کوئی غیر معمولی بات سنتے ہیں تو وہ اسے خواب کہتے ہیں۔ میں اس لفظ کو اور جس سب کی بھی یہ ترجمانی کرتا تھا ناپسند کرنے لگا۔ یہ کہہ کر درویش نے ذرا دیر توقف کیا، یوں جیسے اس نے کوئی ناگہانی آواز سنی تھی۔ پھر ایک عجیب ترین بات رونما ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی کمر سیدھی کی اور آہستہ آہستہ بلا ارادہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تمام عرصے میں وہ میری جانب دیکھ رہا تھا، یوں تھا جیسے کسی طور اسے علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں چوری چپکے دیکھ رہا تھا۔ یوں تھا جیسے وہ چوبی دروازے کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ میرا دل دیوانگی سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس باورچی خانے میں بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کیسے بھاگوں۔ میرے بازو، میری ٹانگیں، میرا پورا بدن جم کر رہ گیا تھا۔ دروازے کے پار اور دروازے سے گزرتی شمس تبریز کی نگاہیں مجھ پر جمی تھی، دہشت زدہ جیسا کہ میں تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے جسم میں بے انتہا توانائی کا احساس ہوا۔ وہ قریب آیا، اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھا، لیکن جب میں نے خیال کیا کہ اب وہ دروازے کھول کر مجھے پکڑنے والا تھا،
وہ رک گیا۔ میں اتنے قریب سے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا، مگر اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا۔ ہم ناقابل برداشت حد تک طویل وقت کے لیے منتظر رہے، پھر وہ واپس مڑا اور دروازے سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے خدا سے التجا کی کہ وہ خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لے، تاکہ ہر مرتبہ جب میرا اس سے سامنا ہو تو میں جان جاؤں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس نے میری بات مان لی۔ اس نے وہ سب واپس لے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی خواب نہیں دیکھتا۔ شمس تبریز اب کمرے کی کھلی کھڑکیوں کے قریب کھڑے تھے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وہ متفکر انداز میں اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، خدا نے خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لی، لیکن اس محرومی کی تلافی کے لیے اس نے مجھے دوسرے کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دی۔ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ بابا زمان ان بے وقوفانہ باتوں کا یقین نہ کریں گے اور انہیں ڈانٹ دیں گے، جیسا کہ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، مگر اس کے بجائے افندی نے احتراماً سر ہلایا اور بولے، آپ کوئی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، در حقیقت مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے۔ افندی نے الجھ کر پوچھا، تقریباً 40 برس سے میں ایک سرگردہ درویش رہا ہوں۔ میں قدرت کی حکمت میں ماہر ہوں، اگرچہ معاشرے کی حکمت اب بھی مجھ سے اجنبی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو میں کسی وحشی جانور کی طرح لڑ سکتا ہوں، مگر میں خود اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں آسمان پر ستاروں کے جرمٹ کے نام بتا سکتا ہوں، جنگلوں میں درختوں کو پہچان سکتا ہوں، اور خدا نے جن انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے انہیں کسی کلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ شمس نے توقف کیا اور افندی کے چراغ روشن کرنے کے دوران منتظر رہے، پھر انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ایک اصول کے مطابق آپ کائنات میں ہر کسی اور ہر شے کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد یا چرچ میں محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو اس کی تلاش صرف ایک جگہ کی جا سکتی ہے۔ سچے عاشق کے دل میں نہ ایسا کوئی ہے جو اس کو دیکھنے کے بعد زندہ رہا ہو، بالکل جیسے ایسا کوئی نہیں جو اسے دیکھنے کے بعد مر گیا ہو۔ جو کوئی اسے تلاش کر لے گا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مدھم ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریز زیادہ قد آور دکھائی دیے۔ ان کے بال بے ترتیب لہروں کی صورت میں ان کے شانوں پر گرے ہوئے تھے، لیکن علم کسی پرانے گلدان کی تہ میں پڑے کاری سے پانی کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں بہنے لگی۔ برسوں میں خدا سے کسی ایسے رفیق کے لیے دعا کرتا رہا ہوں تاکہ اپنے اندر جمع علم اس کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آخر مجھے سمرقند میں القاء ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے بغداد جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے رفیق کا نام اور اس کا پتہ جانتے ہیں اور مجھے بتائیں گے، اگر اب نہیں تو بعد میں۔ باہر رات اتر چکی تھی اور چاندنی کی کرنیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ مجھے ادراک ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی تھی اور باورچی یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ لمحے بھر کو مجھے قوانین توڑ کر خوشی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس قسم کا جواب چاہ رہے ہیں، افندی بڑبڑائے، لیکن اگر مجھے کسی معلومات کا انکشاف کرنا ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ مقرر وقت پر ہو جائے گا۔ تب تک آپ یہاں ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف دے۔ یہ سن کر سرگردہ درویش انکساری اور شکر گزاری سے بابا زمان کی دست بوسی کے لیے جھک گیا۔ تبھی تھا کہ افندی نے وہ عجیب سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علم کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حق کو کسی بیش قیمت موتی کی طرح اپنی ہتھیلی میں تامنا اور کسی خاص شخص کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی روشنی کے لیے کسی دوسرے کی شرح قلب کسی انسان کے لیے آسان کام نہیں۔ آپ خدا کے عذاب کو پکار رہے ہیں، آپ اس کے بدلے کیا قیمت ادا کرنے کو آمادہ ہے؟ میں زندگی بھر کبھی وہ جواب نہ بھول جاؤں گا جو درویش نے دیا۔ اس نے مضبوطی سے کہا،
میں اپنا سر پیش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد کپکپاہٹ محسوس کرتے میں لڑکھڑا گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھ درس پر جمائی تو مجھے افندی بھی اس جواب پر اسی قدر بکلائے ہوئے دکھائی دی۔ شاید ہم نے آج کافی باتیں کر لی ہیں۔ بابا زمان نے ایک گہری سانس بھری۔ آپ تک چکے ہوں گے، میں ذرا نومرید کو بلا لوں، وہ آپ کو آپ کا بستر دکھا دے گا اور صاف چادریں اور دودھ کا پیالہ پیش کرے گا۔ اب شمس تبریز دروازے کی طرف مڑے اور مجھے اپنی ہڈیوں تک محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر یوں تھا جسے وہ میرے پار اور میرے اندر جھانک رہے تھے، میری روح کے گڑھوں اور چوٹیوں کا مطالعہ کرتے، ان رازوں کا جائزہ لیتے ہوئے جو خود مجھ سے بھی نہا تھے۔ شاید وہ کالا جادو جانتے تھے یا ہاروت اور ماروت نے ان کی تربیت کی تھی، بابل کے دو فرشتے جن کے خلاف قرآن نے ہمیں تنبیہ کی تھی، یا پھر وہ کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے تھے جن کے باعث وہ دروازوں اور دیواروں کے پار دیکھ سکتے تھے۔ بہر صورت انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ نومرید کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی بلند ہوتی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے احساس سا ہوتا ہے کہ وہ قریب ہی ہے اور پہلے ہی ہماری بات سن چکا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری، اتنی اونچی آواز میں کہ وہ مردوں کو ان کی قبروں سے جگا سکتی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں میں اچھلا اور تاریکی میں پناہ لینے کو باغ کی طرف بھاگ گیا، لیکن وہاں ایک ناخوشگوار اتفاق میرا منتظر تھا۔ سو تم یہاں تھے ننھے بدماش؟ اپنے ہاتھ میں جھاڑو تامے باورچی میری طرف لپکا۔ تم بڑی مشکل میں ہو بیٹے، بڑی مشکل میں۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور آخری لمحے میں جھاڑو کے وار سے بچنے میں کامیاب رہا۔ ادھر آ جاؤ ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے پیچھے بھاگتا ہوا باورچی ہامتے ہوئے چیخا، لیکن میں نہ روکا۔ اس کی بجائے میں کسی تیر کی تیزی سے باغ کی طرف لپکا۔ اپنی نگاہوں میں شمس تبریز کا چمکتا چہرہ لیے میں بھاگا۔ میں کافی دور نکل آیا تھا، پھر بھی میں خود کو بھاگنے سے روک نہ پایا۔ تیزی سے دھڑکتے دل اور خشک حلق کے ساتھ میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے گئے اور میں مزید بھاگ نہ سکا۔